الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى وقال الله تعالى في مقام آخر في شان آل رسول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في شان حبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند پاک صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پیمرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر داخلی حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آن جا یا رسول اللہ چو سوی من گزر آری من مسکین ناداری فدائی نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آن جا یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر روز محشر عذر ہائے مم پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی عزیز سامعین محترم آج اس جمعۃ المبارک پر جو آپ کے سامنے موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مقام آل رسول اور مقام رضا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو درس کربلا ہے وہ ہمارے سامنے کیا ہے، یہ مقام رضا کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پورا دین ہے، اور دین کو پناہ دینے والے، دین کو بچانے والے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہمارے لیے پورا دین ہے۔ کیا ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے واقعی ہی پورا دین سیکھ سکتے ہیں؟ ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا واقعی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم گزار سکتے ہیں۔ یہ جو مقام رضا ہے، جب آپ اس سے واقفیت حاصل کریں گے، ظاہر ہے ہم سب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی مقام رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقام رضا کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا، جس کہتے ہیں نا جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ ہونا تو وارے ہو، کہ ہمارا دل بر، ہمارا محبوب، ہمارا مالک جس بات پہ راضی ہے ہم بھی اس پہ راضی ہو جائیں۔ ہمارے حالات جیسے بھی ہیں، ہمارے معاملات جیسے بھی ہیں، ہم جس لیول پہ کھڑے ہیں، جس سطح پہ کھڑے ہیں، جیسی زندگی ہماری گزری، امیر ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ہم خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، ہمارے معاملات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، ہر صورت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھتے کہ جناب آپ کا حال کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہاؤ آر یو، آپ کا حال کیا ہے۔ جب آپ سے پوچھتے کہ مولا کائنات سے پوچھتے جناب کیا حال ہے آپ کا، آپ آگے سے جواب دیتے الحمدللہ علی کل حال سوى الجہل والدلال۔ فرمایا ہر حالت میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر حالت میں، چاہے تندرست ہوں، چاہے بیمار ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، کیسی بھی حالت ہے میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں، سوائے دو حالتوں کے، ایک جہالت کے اوپر اور دوسرا گمراہی کے اوپر۔ ان دو حالتوں میں اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر میں جاہل ہوں تو اپنی جہالت کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور اگر میں گمراہ ہوں، سیدھے رستے پہ نہیں ہوں، تو پھر بھی اس گمراہی کے اوپر اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔
اس کے علاوہ چاہے پاؤں میں کانٹا چبھے، چاہے گردن تن سے جدا ہو جائے، چاہے بچے میرے وہ شہید کر دیے جائیں، چاہے فاقوں کی زندگی گزاروں، چاہے معاملات کیسے بھی ہو، یعنی زندگی کی کوئی بھی حالت ہے، ہر حالت میں اپنی مالک کا شکر ہے، سوائے دو حالتوں کے، ایک جہالت کے اوپر اور ایک گمراہی کے اوپر۔ اچھا اگر غور کیا جائے تو ہماری یہ دو حالتیں ہمارے اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ ہمارا موسٹلی جو طبقہ ہے اس وقت وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں علم سیکھنے کا شوق ہی ہمارے اندر سرے سے ختم ہو چکا ہے۔ 8 دن کے بعد اگر آدھے گھنٹے کا لیکچر یہ آ جائے جمعہ سننے کے لیے، ہماری مساجد میں بالکل خالی ہوتی ہیں۔ ہم جب 5 منٹ کنفرم رہ جاتے ہیں تو گھر سے چلنا شروع ہوتے ہیں، بھی 10 منٹ انہیں سنتے بھی پڑھنی، جا کے مل جائیں گے۔ علم کا شوق ہی نہیں۔ مسجد میں اگر کوئی بندہ وہ شروع کر دے کہ جناب یہ 5 منٹ کا درس ہے، تو وہ 5 منٹ ہمیں 50 منٹ لگیں گے۔ وجہ کیا؟ ہمارے اندر شوق ہی ختم ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمیں نہیں آتی، روزے کے احکام ہمیں نہیں آتے، حج ہمیں نہیں آتا، معاملات ہمیں نہیں آتے، کوئی بھی اخلاقیات ہمیں نہیں آتی، پھر ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میری زندگی بڑی اچھی گزر رہی۔ کہاں گزر رہی ہے بھائی؟ آپ کے پاس علم تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو خانوادہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ ہمیں درس کربلا یہی ملتا ہے۔ ہمارے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یعنی آج کا جو دور ہے، پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے سب سے مشکل ترین دور یہ ہے۔ ہر بندہ پسا ہوا ہے اپنے تئیں، معاملات میں گھرا ہوا ہے، ناچاکیاں، لڑائیاں، گھریلو ناچاکیاں ہر عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ کوئی بندہ بھی مطمئن نہیں ہے، کوئی اپنے گھر والوں سے مطمئن نہیں ہے، کوئی خاندان والوں سے مطمئن نہیں ہے، جو محلے داروں سے مطمئن نہیں ہے، کوئی علاقے والوں سے مطمئن نہیں ہے، اپنی جاب سے مطمئن نہیں ہے، ہر جگہ پریشانیاں ہیں۔ تو ان پریشانیوں میں کیا ہم ہر وقت شکوے کرتے رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کریں، پھر دیکھنا آپ کے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں۔ جب آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش آپ کے اوپر بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی کرنا تو شروع کریں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر اللہ کا زیادہ شکر ادا کریں۔ اگر سب کچھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مقام رضا پہ فائز تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جب یہ فوت ہوئے تو آپ کے ماتھے کے اوپر لکھا گیا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ جب آپ فوت ہوئے حضرت ذوالنون مصری، تو آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو مقام رضا ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ 3 مرحلے ہیں۔ نمبر 1 ترک الاختیاری قبل القضائی، نمبر 2 سرور القلبی بمر القضائی، نمبر 3 فقدان المرارتی بعد القضائی۔ پہلا مرحلہ اس کا یہ کہ ترک الاختیاری قبل القضائی، ابھی قضاء کی چھری یعنی تقدیر کا فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا، بندے کو اختیار بھی ہے کہ اپنی تقدیر کے فیصلے کو چینج کروا دے، لیکن اپنے اختیار کو ترک کر دینا۔ یعنی مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور مجھے اختیار بھی دیا کہ 2 آپشنیں ہیں، ایک یہ وفا والا رستہ ہے، ایک یہ بچنے والا رستہ ہے، بتاؤ کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ تو میں یہ بچنے والا رستہ چھوڑ دوں اور وفا والا رستہ اختیار کر لوں، اس کو کہتے ہیں ترک الاختیاری قبل القضائی۔ یعنی جس کی مثال سب سے بڑی ملتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دنیا میں جیسے ہی تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک زبان زد خاص و عام تھا کہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوں گے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تھے، آپ نے مجھے فرمایا کہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ کہتی میں کھڑی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ کہتی میں نے ان کو بڑا روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے بچتے ہوئے اندر دوڑ کے چلے گئے۔
کہتی مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اندر نہیں آنے دینا کسی کو۔ کہتی پھر بھی جب اندر چلے گئے تو میں ڈرتی ڈرتی کریم آقا علیہ السلام کے پاس گئی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، جب دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ میں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ حضور میں نے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن جو حسین ہے یہ دوڑ کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضور کیوں آپ اشکبار ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، مجھے بتایا کہ میرے اس بچے کو، میرے اس لختے جگر کو میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ مٹی بھی انہوں نے دی ہے، کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اس وقت سمجھ لینا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خبر ہے ہر ایک کو پتہ، آپ کو خود پتہ تھا، بچپن میں پتہ چل گیا، لیکن مقام رضا پہ فائز تھے۔ تو پہلا مرحلہ یہ کب کہ ترک الاختیاری قبل القضائی، کہ تقدیر کا فیصلہ سنایا جانے سے پہلے پہلے بندے کو مکمل اختیار ہو، لیکن بندہ اپنے اختیار کو چھوڑ دے اور یہ کہے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ ہونا تو وارے، میرا مالک راضی ہے میں بھی اس پہ راضی ہوتا ہوں۔ آپ کے والد محترم تھے مولا علی شیر خدا کو پتہ تھا، آپ ایک مرتبہ میدان کربلا سے گزر رہے تھے، کہیں مہم پہ جا رہے تھے، رستے میں جس جگہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی وہاں رکے، سواری سے نیچے اتر کے رونا شروع کر دیا۔ دوسرے ساتھیوں نے پوچھا کہ میرے المومنین وجہ کیا، کیوں اشکبار ہیں؟ فرمایا یہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ باپ کو بھی پتہ ہے، والدہ کو بھی پتہ ہے، کریم آقا علیہ السلام کو بھی پتہ ہے، یعنی جس اپنے شہزادے کو کندھوں پہ بٹھایا، سجدے میں پشت پہ سوار کیا، جس کو اپنی زبان چسوائی، جس کے ساتھ محبتیں کی، جن کے چہرے پہ بوسے دیے، جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور جن کی پیروی کو جنت میں جانے کا سبب قرار دیا، جن کی محبت ایمان کا حصہ قرار دی، وہ لختے جگر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا شہید کر دیا۔ کیا کریم آقا علیہ السلام دعا نہیں کر سکتے تھے؟ اچھا اگر دعا کرتے تو کیا دعا قبول نہیں ہونی تھی؟ کیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود دعا کرتے اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا تو جو میدان کرب و بلا میں واحد شہزادے حضرت امام زین العابدین بچے تھے، تو حجاج بن یوسف نے آپ کو ہتھکڑیاں لگوا دیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دیں۔ تو جب آپ کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ حضور کاش کہ آپ کی جگہ پہ میں ہوتا، یہ ہتھکڑیاں مجھے لگی ہوتی، یہ پاؤں میں بیڑیاں میرے پڑی ہوتی، مجھے آپ کا یہ جو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا کہ حضرت یہ تکلیفیں ہم اپنے اوپر برداشت اللہ تعالیٰ کے تذکر کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے خوف کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ یہ ہاتھ کڑیاں یہ بیڑیاں ہمارے سامنے کیا معنی رکھتی ہیں؟ اتنی بات آپ نے کی، اس طرح ہاتھ کیے وہ ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئی، بیڑیاں بھی کھل گئی آپ کی۔ فرمایا یہ تو اختیاری ہے، یہ اضطراری نہیں ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ترک الاختیاری قبل القضاء، قضاء کی چھری چلنے سے پہلے پہلے آپ نے وہ سب کچھ ترک کر دیا، اختیار ترک کر دیا، رب کی رضا پہ راضی رہی۔ دوسرا اس کا مرحلہ ہے کہ سرور القلبی بمر القضاء، کہ جب وہ قضاء کی چھری چل رہی ہو، جب وہ قضاء تقدیر اپنا فیصلہ وہ جاری کر چکی ہو اور وہ عمل درآمد کروا رہی، امپلیمنٹیشن ہو رہی ہو، تو اس وقت سرور القلب انسان دل میں لذت محسوس کر رہا ہو، یعنی ادھر تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، لیکن یہ دل میں لذت محسوس کر رہے ہیں، ان کو خوشی ہو رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ان کو جو پتھر ہیں وہ پھولوں سے بھی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں۔ یہ رضا کا دوسرا مرحلہ ہے، اور آپ دیکھ لیں اس میں بھی کیسی عظیم کامیابی ہے۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین، آپ کے جتنے بھی خاندان کے افراد تھے انہوں نے ماتم نہیں کیا ہے، کوئی بال نہیں کھولے ہیں، کوئی سینہ کو بھی نہیں کی ہے، کوئی زنجیریں نہیں ماری انہوں نے، بلکہ اس گھرانے کا جو بچہ وہ مقام رضا کے اوپر فائز تھا، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھا،
خود مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بچوں کو آپ نے شہید کروایا، ننھے منھے بچوں کو شہید کروایا، لیکن زبان پہ شکوہ یا شکایت نہیں لے کے آئے، خود میدان جنگ میں گئے۔ اور جب انسان کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت اکثر ہم مصیبت کے اندر اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں، خوشی میں تو بھولتے ہی ہیں، تو وہاں پہ شکوے کی زبان بلند کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بچوں کو شہید کروا دیا، خاندان والے شہید ہو گئے، اپنے خاندان کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، میدان کرب و بلا میں گئے، نماز ظہر کا وقت تھا اور آپ نے وہاں تیمم کیا ریت کے اوپر، اور تیمم کر کے وہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ جب تک قیام میں تھے، رکوع میں تھے، کوئی بدبخت آپ کے قریب نہ آ سکا، جیسے ہی سجدے میں گئے جا کے انہوں نے سر تن سے جدا کر دیا، لیکن زبان سے سی تک نہیں کی۔ سرور القلب بمر القضاء، تقدیر کی چھری چل رہی تھی اور وہ دل میں لذت محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر اس سے آگے چلیں، مقام رضا کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے فقدان المرارت بعد القضاء، کہ جب تقدیر نے اپنا کام کر دیا، جب وہ تقدیر کا فیصلہ مکمل ہو چکا، اس کے بعد بھی کبھی زبان پہ شکوہ یا شکایت نہیں آئی، کبھی یہ نہیں کہ خاندان والے بعد میں ساری زندگی کوٹتے رہے، پیٹتے رہے۔ ان میں بچنے والے واحد شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ امام سجاد کہا جاتا آپ کو، سب سے زیادہ سجدے کرنے والے اور سب سے زیادہ رونے والے، اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے، یعنی یہ اللہ کا شکر ہے۔ فقدان المرارت بعد القضاء، کبھی بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے بڑا گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا جی مجھے اپنے پاس پناہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ جی میں نے کوئی غلطی کی اور یزید نے مجھے قتل کرنا چاہا، میں دوڑ کے آیا ہوں اور آپ کا یہ باہر گھر میں نے دیکھا، خیمہ دیکھا، وہاں آپ کے پاس پناہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکو۔ جب رک گیا 3 دن تک آپ کے پاس ٹھہرا رہا، 3 دن آپ اس کی خدمت کرتے رہے، اور جب 3 دن کے بعد جانے لگا تو آپ نے اس کو کچھ ذاتی راہ دیا، یعنی راستے میں سفر کرنا ہے، سفری جو سامان اس کو ذاتی راہ کہتے ہیں، کچھ سامان دیا، فرمایا یہ لو، راستے میں تم نے سفر کرنا ہے تو اپنے ساتھ تھوڑا سا سامان لے لو۔ جب وہ باہر جانے لگا اس کے قدم رک گئے، پیچھے مڑ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ خیال کیسے گزرا، یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے شاید میں وہی ہوں جو آپ کے ابا جان کے خلاف میدان کرب و بلا میں اترا تھا، یزید کی فوج میں شامل تھا، اور آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ظالم، تو جس دن میدان کربلا میں میرے ابا جان کے خلاف تو نکلا تھا، اس دن سے لے کر ابھی تک میں تمہیں پہچانتا ہوں، اور پھر ایسا سلوک کیوں کیا؟ فرمایا ایک دن ہم تمہارے پاس مہمان بن کے گئے تھے، وہ تمہارا کردار تھا، آج تم مہمان بن کے آئے، یہ ہمارا کردار ہے۔ درس کرب و بلا ہمیں کیا ملتا ہے؟ آئیں کبھی ہم بھی تو امام زین العابدین کی طرح اپنے دشمنوں کو معاف کریں نا۔ ہم تو اپنے سگے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک گلی میں کسی نے تھوڑی سی بدتمیزی کر لی، اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی الفاظ ہی ایسے بول دیے، تو بندہ ہو تھوڑا سا امیر ترین، تھوڑا سا کھانے پینے والا ہو، تھوڑا سا عہدے اور سٹیٹس والا ہو، پھر ساری زندگی وہ بندہ کبھی نظروں پہ چڑھتا نہیں ہے۔ اور ادھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین سے اور آل رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ درس کربلا ہے۔ دوستو ہر دن کربلا ہمارے اندر برپا ہوتی ہے، ہر دن کربلا ہمارے سامنے سجتی ہے، ہر دن کربلا کی طرف سے ہمیں درس ملتا ہے۔ مصیبتیں آئیں اللہ کا شکر ادا کریں، دکھ درد تکلیفیں آئیں اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کئی دن کی ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، لیکن ادھر تلواروں کے سائے کے اندر ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین،
حسین پورا دین ہے اور دین کو بچانے والا ہے۔ آئیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور پھر دیکھیں مقام رضا پہ کیسے فائز ہوتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں اس مقام پہ آ کے بڑے بڑے عظیم لوگ اس اولیاء اللہ اس مقام پہ پہنچے، لیکن وہاں پہ جا کے ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ریاست گوالیار انڈیا میں تھی، وہاں کے آپ تاج الاولیاء تھے اس دور کے، تو وہاں کا جو گورنر نیا آیا اس نے حکم دیا کہ شام سے پہلے یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں ادھر سے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ مقام رضا پہ فائز تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کے لیے اس مقام پہ پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، مرحلہ صبر طے کیا، پھر مرحلہ توکل طے کیا، پھر مرحلہ رضا کے اوپر فائز تھے۔ تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو لیا اور لے کے ایک قافلے کی صورت میں آپ وہاں سے جانے لگے۔ جب آپ ریاست سے جا رہے تھے تو علاقے کے ڈاکوؤں کو پتہ چلا کہ جناب شاہ محمد غوث گوالیاری اپنے پورے خاندان کے ساتھ مریدین کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں، انہوں نے قافلے پہ حملہ بول دیا، دھاوا بول دیا، حملہ کر دیا۔ اچھا، جب انہوں نے قافلے والوں کو لوٹنا شروع کیا، شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک جہاں پہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ اچھا، وہ قافلے کو لوٹتے لوٹتے آگے آ رکھے تھے، جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کی سواری کے پیچھے آپ کی 9 سالہ نواسی بھی بیٹھی تھی۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ایک ڈاکو آگے بڑھا، جب اس نے زور سے وہ بالی اتارنے کی بجائے کھینچی تو آپ کی نواسی کا کان چر گیا۔ جب وہاں سے خون جاری ہوا، شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ جو مقام رضا پہ فائز تھے، نواسی کی چند بوندیں جو کان سے خون کی گریں وہاں قدم ڈگمگا گئے۔ کہتے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا اس کو اس طرح تصرف کے انداز میں ہوا میں گھمایا، تمام ڈاکوؤں کے سر تن سے جدا ہو کے زمین پہ گر پڑے، مقام رضا پہ فائز نہ رہ سکے، اپنی کرامت دکھا دی۔ لیکن خاندان رسول کو دیکھیں، ننھے منھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ تیر چلتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ 72 تن شہید کروائے، لیکن زبان پہ سی بھی نہیں آئی، مقام رضا پہ فائز تھے۔ بڑے بڑے اولیاء اس مقام پہ آئے لیکن قدم ڈگمگا گئے۔ جامع کرامات اولیاء میں ہے حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی مقام رضا پہ فائز تھے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ آپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بڑے عبادت گزار تھے، دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا۔ لوگ دور دراز سے آتے، آپ سے دعائیں کرواتے اور مقام رضا پہ فائز تھے۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا، مستجاب الدعوات تھے۔ بڑے بڑے لوگ آتے، مریدین تھے آپ کے، ایک اکلوتا آپ کا بیٹا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا اور بیمار بھی بہت سخت ہو گیا۔ آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ حضرت آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر پھیرتے بعد میں اللہ پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ شفا پاتے ہیں، لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لوگوں کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت بیٹا میرا بیمار ہے، میرا کھلونا ہے، آپ تو اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، مگن دن رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تو میں چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ ہی کھیلنا پسند کرتی ہوں، یہ میرا کھلونا ہے، تو میں آپ سے عرض کرتی ہوں میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دیں۔ حالانکہ ان کا بھی بیٹا تھا، کہا نہیں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، مالک جس پہ راضی ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ اب عزیز سامعین محترم، آپ نے جب یہ جملہ فرمایا تو آپ خاموش ہو گئی۔ ابھی بیٹا آپ کی بازوؤں کے اوپر تھا کہ ادھر سے ملک الموت آ گئے۔ اب بیٹے کی جو آخری سانسیں جاری ہو گئی، اب حضرت شیخ احمد شربینی جو کہ مقام رضا پہ فائز تھے، آپ نے جب دیکھا کہ بیٹے کی آخری سانسیں جاری ہے، جب روح نکالنا شروع کی اور سانس یہاں تک پہنچ گیا، شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے تصرف کے انداز میں اس طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور تصرف کا یہ عالم تھا، نگاہ اٹھانے کی دیر تھی کہ مالک نے تقدیر بدل دی اور ملک الموت سے کہنے لگے ارجع الی ربک
فَإِنَّ حُکْمَ مَوْتِ قَدْ نُسِخَ، اے ملک الموت جاؤ رب کے پاس چلے جاؤ، میرے بیٹے کی موت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مقام رضا پہ فائز تھے، ایک بیٹے کی زندگی کے اوپر قدم ڈگمگا گئے، لیکن آئیں در حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، امام حسین کے پاس چلتے ہیں۔ ننھا منھا بچہ بھی گیا، جوان بچہ بھی گیا، آپ کے فرسٹ کزنز، آپ کے رشتہ دار آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رکھے ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رکھے ہیں، لیکن قدم ڈگمگائے نہیں۔ عزیز دوستو، درس کربلا یہ ہے، مصیبتیں جتنی بھی آئیں اللہ کی رضا پہ راضی رہا کریں۔ ہمارے اندر نہ تو صبر ہے، نہ توکل ہے، نہ ہی ہم مقام رضا پہ فائز ہوتے ہیں۔ ہمارے تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو شکوے کی اتنی لمبی ہماری زبان ہو جاتی، بلکہ کفریہ کلمات یہاں پہ بولے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کہنا یا اللہ تجھے اس کی زیادہ ضرورت تھی، یہ کلمہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یہ اتنا جوان کیوں لے گیا، جبکہ ہم ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ عزیز دوستو، درس کربلا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں صبر پیدا کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرو، اللہ کی ذات پہ توکل کرو، اللہ کی ذات پہ یقین کیا کرو۔ وہ پچھلے دن میں نے ایک جملہ سنا، وہ بڑا ہی مجھے پیارا لگا، تو اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ پہ امید ہے۔ انہوں نے کہا امید نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ مالک جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رکھیں۔ ہمارے اندر یہ بے صبری اور بے توکلی ہے کہ ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہم راضی نہیں ہیں، ہمارے کاروبار آگے ہیں، ہمارے رشتہ دار آگے ہیں، ہماری دنیا داری آگے ہیں، نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو مساجد ہماری خالی ہوتی ہیں۔ عزیز سامعین محترم، کربلا ہر سال یہ درس دیتی ہے کہ نبی کی گود سے جن کا سفر شروع ہوا، حالت سجدہ میں ان کا سفر مکمل ہو رہا ہے۔ یہ پوری کربلا کا درس آخری سجدہ ہے۔ کوئی بھی حالت ہو اپنے مالک کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں اپنے رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔